پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اور قبلہ تنولی صاحب نے بڑے شاندار آج انٹرو دیا ہے، بہت مربوط، مسلسل اور روح پرور۔ اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی ساری برکات عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب قرآن عزیز میں کیونکہ لیلۃ القدر کے لفظ آئے ہیں اور ہماری زبان میں، اردو زبان میں بنیادی طور پہ تو یہ فارسی کا لفظ ہے شب، جسے ہم رات سے تعبیر کرتے ہیں تو شب قدر اب ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ جی اس کی 3 وجوہات اس نام کی بیان کی گئی ہیں۔ جی پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی جو کہ اپنے لفظ سے ظاہر ہے، قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر و منزلت، عزت، عظمت، شان، یعنی یہ وہ رات ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ عزت بھی، عظمت بھی، منزلت بھی عطا فرمائی، صحیح، اور اس کی وجہ خود قرآن عزیز میں بیان فرما دی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات بھی شان والی ہوگی۔ اب یہ زیادہ بہتر ڈاکٹر تنولی صاحب سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ شب قدر ہوئی یا شب قدر کی وجہ سے اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اس کی کوئی اور محقق تو تعیین نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا ایمان، ہماری عقیدت اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ رات قدر والی ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ میرے رب نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ اتنی عزت والی اور عظمت والی ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن کا نزول ہوتا ہے جسے ہم میلاد پاک کی رات کہتے ہیں، تو یقیناً اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ صحیح۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور امام خلیل بن احمد فراہیدی آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی عربی زبان میں تنگی بھی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز تنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی قدر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کے لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں، اور آپ عربی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر لیلۃ القدر سے مراد تنگی والی رات ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ میرا رب اتنے فرشتے نازل کرتا ہے اس رات کو، دنیا میں اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں کہ جگہ ہی تنگ پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے، جگہ کے کم پڑنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تقدیر ساز رات ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، اس علم میں سے جو اللہ نے دیا ہے۔ حقیقی اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں، کوئی اور جانتا نہیں، لیکن 2 احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آج کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ، اور دوسرا لفظ بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہے احتساباً، یعنی اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہے، اپنے ماضی کو یاد بھی تو رکھنا ہے، شرمسار بھی تو ہونا ہے، جو آپ نے لفظ بولا ہے اپنے انٹرو میں کہ ہمیں اپنے ماضی کی طرف توجہ کرنے، ندامت نہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو، تو پھر میرا رب شاید اسے قبول نہ فرمائے۔ تو قیام کی کیفیت ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، تو آقا نے فرمایا گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے، نازل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جبریل نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا پورا گروہ، جھرمٹ گروہ ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، کوئی بھی بندہ کہیں بھی زمین میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، قیام کی حالت میں یا بیٹھ کر یا یوں بھی کہہ لیجیے پہلو کے بعد لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہو، تو اس میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی پہنچائی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار، جن سے زیادہ شاید کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہم ینزلون لیسلموا علینا ولیشفعوا لنا، کہ فرشتے اس رات میں نازل اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم تک سلامتی پہنچائی جائے، اور جب واپس آتے ہیں سلامتی لے کر واپس جاتے ہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے شفاعت کرتے ہیں، فمن اصابتہ تسلیما غفر لہ ذنبہ، تو جسے اس رات اللہ کی طرف سے سلامتی پہنچ گئی اسے مبارک ہو، میرے رب نے اس کے سارے گناہ معاف